السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہادر لڑکی کا واقعہ شیئر کروں گا۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلا خالد کون تھی؟ لیلا خالد 1944 کو فلسطین کے شہر حیفا میں پیدا ہوئی اور انہوں نے بچپن میں ہی فلسطین کی ذاتی کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئیں۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 بار ہوائی جہاز ہائی جیک کیے۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہوائی جہاز ہائی جیک کرنا ہے۔ اس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اپنے مطالبات منوانا ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیران کن ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا ہوائی جہاز چیک کرنا اور اپنی پلاسٹک سرجری کرانا پھر دوبارہ ہائی جیک کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت کے بعد انہوں نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو ہائی جیک کیا۔ یہ بوئنگ 707 تھا اور یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کی طرف جا رہا تھا۔ تو اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل تھے۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے پورے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطین شہر حفا سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنے جائے و دہش مالوف حفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے لیس تھے، چنانچہ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی اور جہاز کو دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا اور پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر اسرائیل وزارت کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیل جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی، جیگروں کو بحفاظت واپسی کی شرائط پر یرغمالوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن، نیوز چینل اور اخبارات نے لیلا خالد کی انٹرویو نشر کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارہ بن گئی اور ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہ ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے سٹائل کو بالوں سے لے کر اسکارف تک، اور لیلا نے جو انگوٹھی پہنے ہوتی تھی اس طرح کی انگوٹھیاں پہننا شروع کر دی۔ تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔